اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے دعا کر رہا تھا تو ابو جہل نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ اور کچھ ہی عرصہ گزرا، ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام کے اندر چلا گیا۔ جب شام کے اندر اس نے جا کے اپنی تجارت کی اور واپسی میں جب وہ آنے لگا تو جس راستے سے وہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان تجارت کر کے وہ واپس شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، پھر انہوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو روکیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ جو ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر آگے آپ تو آپ نہیں کر سکتے، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں اس بنا پر۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ چونکہ مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ تھا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا تھا، خانہ کعبہ صرف جو جس کی طرف عبادت کی جاتی ہے وہ بھی مسلمانوں کا حق تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ خوشی کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم اور تشدد اور جبر کیا تو ان کو مکہ سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں۔ اس بنا کے اوپر ایک تو ہمیں مکہ کے اندر جا کر خانہ کعبہ کے اندر جانے کے اوپر ہمارے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ اور تیسری جو بات ہے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے کے اوپر جس چیز کے اوپر نے مجبور کیا تھا تو وہ بھی یہ بات تھی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد اور جبر کیا۔ اب اس بنیاد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ غزوہ بدر میدان بدر کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے ہم نے اپنی تیاری شروع کر دی، اور چونکہ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ جب راستے کے اندر تھا وہ بھی راستے کے اندر سفر طے کرتا ہوا آ رہا تھا، تو ابو سفیان کو کسی طریقے سے یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے بندوں میں سے جو تیز ترین اس کا قاصد تھا اس کو اس نے روانہ کر دیا مکہ کی طرف۔ اس نے کہا کہ آپ ابو جہل کو جا کر بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے مال بھی لوٹ لیے۔ تو وہ جو ان کا قاصد تھا وہ وہاں سے جلدی وہ مکہ کے اندر پہنچا۔ اس سے جا کے جتنے بھی ان کے سردار تھے مکہ میں، کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، سب کو جا کے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب وہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لیا اور 300 گھوڑے لیے اور 700 اونٹ لیے اور اپنے ساتھ اسلحہ لیا اور جنگ کے لیے وہ نکل پڑا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، ان کا صرف یہ ارادہ تھا یہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ جتنے بھی یہ تجارت کرتے ہیں، ایک تو وہ اس وجہ سے تجارت کے اندر کی جو بات تھی وہ جتنا بھی منافع تھا وہ اکٹھا کرتے تھے، وہ اکٹھا کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ادھر سے ابو سفیان وہ دوسرا راستہ جو ہے معلوم راستہ تھا وہ اس راستے سے ہوتا وہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ گیا۔ تو دوسری طرف سے ابو جہل اپنے قافلے کو لے کر میدان بدر کے اندر پہنچ گیا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ٹائم پہلے وہاں پر میدان بدر کے اندر پہنچے تو جا کے جنگ کی ساری تیاری کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر یہ پورا واقعہ درج ہے، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 313 ایک طرف صحابہ کرام تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، اور ان کے پاس یعنی جنگ کرنے کی جتنی بھی چیزیں میسر ہوتی ہیں ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ ان کے پاس موجود تھے۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کا جو لشکر تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا اس لشکر کے اندر 313 لوگ ہیں اور کچھ ہی گھوڑے ہیں اور 7 تلواریں ہیں۔ وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم جا کے ہم یہ جو تجارتی قافلہ ہے ہم اس کو جا کے روکیں۔ اس وجہ سے وہ جو مال اور جو منافع کماتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ روکنے کے لیے وہاں پہنچے
تو وہاں دیکھتے ہیں ابو جہل کا قافلہ آگے 1000 کا لشکر کھڑا ہے، لیکن مقابلہ کس سے کرنا تھا؟ تجارتی قافلے سے. لیکن میرا اور آپ کا رب جو جانتا تھا وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بلند کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو نیچے کرنا چاہتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر جب پہنچے تو سب سے پہلے جا کے دیکھا جو کافروں نے جو ابو جہل نے جو جگہ اپنے لیے مختص کی وہ زمین بھی ان کی سخت زمین تھی اور وہ اپنی اچھی جگہوں میں جا کے چوائس کر کے اپنے لیے رکھی. اور جب مسلمان وہاں پہنچے وہ ریت والی جگہ تھی تو وہاں پہ پاؤں میں ان کی زمین کے اندر دس جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی مدد یہ کی کہ آسمان سے بارش برسا دیا. جب آسمان سے بارش برسائی وہ جو ریت والی زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی. دوسرے مسلمان جس جگہ پہ تھے وہاں پہ ان کے پاس پانی نہیں تھا تو بارش سے حوض کے اندر پانی بھی اکٹھا ہو گیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شروع ہوتی ہے. تو دوسری طرف جہاں پہ ابو جہل کھڑا تھا وہاں جب بارش ہوئی وہ جس زمین کے اندر تھا وہاں کچڑ بن گیا اور کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. تو میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جنگ کی رات جو ہے اس رات اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پوری رات یہ دعا کرتے ہیں اللہ آج میں 313 لوگوں کو لے کر یہ چھوٹی سی جماعت جو تیرے نام لینے والے ہیں ان کو لے کر میں تیرے رستے کے اندر آ گیا ہوں. اگر آج تم نے ہماری مدد نہ کی اگر ہم لوگوں کو سرفرو نہ کیا تو دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو تیار کیا اس مشق کے لیے تیار کیا اور اس جہاد کے لیے تیار کیا. پھر وہ میدان جنگ کے اندر پہنچے پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرو کیا اور ان کو غالب کیا. لہذا میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں کسی کام کی امید کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے وہ کام کرنا ہے اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے لیے تو پھر جا کے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول بھی ہو. تو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرا دوں. اب ایک گروہ تھا ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا تو دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا جو جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی تو اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں سجدے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی کو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے بہت دعا کر دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی سارے صحابہ کو کہ آپ جا کے میدان کے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس جنگ شروع ہونے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پرجوش انداز کے اندر جہاد کی اوپر ایک تقریر کی. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک تقریر کی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو انصار ہیں جنہوں نے ہمیں جگہ دی اپنی زمینیں دی اپنے گھر کے اندر ہمارا استقبال کیا کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں. تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تو ہم نے جا کے تقریر کی اور وہ ان کا بیان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ دریا کے اندر دوڑ پڑے سمندروں کے اندر دوڑ پڑے تو ہم دوڑ پڑیں گے. اگر آپ جس طرح ہم حکم دیں گے ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بلکہ آپ جس طرح آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اسی طرح کریں گے. تو یہ جب ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت بھی کی لیکن وہ انداز بھی کیا اور پھر وہاں اس میدان کے بھی اندر گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے. پہلے 1000 فرشتے نازل بھیجے پھر 3000 فرشتے بھیجے پھر 5000 فرشتے بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تب آئی جب وہ میدان بدر کے اندر پہنچے. لیکن اگر وہ مدینے کے اندر بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ اسلام کو غالب کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو غالب میں نے اس طرح کیا یہ حق کا بکلمات ہی
آج حق کو حق کر دیا اور باطل کو جھوٹ کر دیا. چونکہ ایک طرف 1000 کا لشکر کھڑا ہے اور اسلحے سے لیس کھڑا ہے، تو دوسری طرف 313 لوگ کھڑے ہیں اور کے بعد تلواریں بھی 7 تلواریں لے کر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مدد کی پھر اس وجہ سے کی کہ جب وہ میدان کے اندر پہنچے اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہو گئے، جب فرشتے ان کے ساتھ آ کر مل گئے، تو وہ دیکھتے ہیں کیا، جب دوسری طرف کفار کھڑے تھے، کفار کے اوپر یہ مسلمانوں کا روک پڑ گیا. لیکن دوسری طرف فرشتے تو کھڑے تھے، لیکن ایمان والوں کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن کافروں کے دلوں کے اندر وہ جو روک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کی، ان کی مدد کی. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور دے دی ان کو خوشخبری. وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خوشخبری دی مومنوں کو اور ایمان والوں کو تاکہ ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہم سب سے پہلے میرا اور آپ کا، جس طرح صحابہ کرام کا سب سے پہلے ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط تھا. وہ کوئی بھی کام کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور آسرے کے اوپر کرتے تھے. لیکن وہ اپنے وسائل بھی لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آسرے اور بھروسے کے اوپر لگاتے تھے. وہ نکلتے تھے اگر دین کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سہارے اور بھروسے کے اوپر نکلتے تھے. تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا اور یہ جنون تھا کہ جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے فوراً وہ بجا آتے تھے. تو جب کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدے کے اندر گزاری. اللہ رب العزت سے پوری رات وہ مانگتے رہے، پوری رات یہ سوال کرتے تھے، اللہ جس جماعت کو میں نے تیار کیا، جو میں نے دعوت پیش کی، جو میری قوم اور یہ میری جو جماعت ہے میں نے لا کے جب راستے کے اندر کھڑی کر دی ہے، آج اگر تو نے سرفرو نے کیا ان کو، اگر تو نے ان کو مٹا دیا، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان 313 لوگوں کے 1000 کے اوپر فتح کرا. اب یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا اور یہ جذبہ بھی تھا اور یہ جنون بھی تھا اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی. تب جا کر گنتی بڑھی. 1000 کے ساتھ جب لڑ پڑے تو لوگ لڑے بھی ایسے نہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے جن کے پاس تلواریں موجود، تیر موجود ہیں اور گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں. دنیا کی یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے چیز ضرورت پڑتی ہے، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ نکلے ہی گھر سے اسی وجہ سے تھے کہ ہم نے جا کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم نے جا کر ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جس وجہ سے نکلے تھے وہ اس وجہ سے نکلے تھے کہ ہم نے جا کے صرف تجارتی قافلے کو جا کے روکنا ہے. لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، جتنے عتبہ اور شیبہ یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اور اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 بچے کم سے بچے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. جب وہ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابو جہل کون ہے ان کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے پوچھتا ہوں، میں نے سنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گستاخی کرتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے. تو میں آج گھر سے یہ عہد کر کے نکلا ہوں کہ یا تو میں جا کے اس کو مار دوں گا یا پھر میں جا کے شہید ہو جاؤں گا. اور دیکھتے ہیں دوسری طرف میرے پاس ایک اور بیٹا کھڑا ہے، ایک اور بچہ میرے پاس کھڑا ہے. تو وہ بھی جا کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ چاچو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ میں نے سنا ہے کہ روزانہ میرا اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گستاخی کرتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے. میں آج اس کا کام تمام کرنے آیا جو میں شہادت کی جام پینے کے لیے آیا. تو جب دیکھتے ہیں کہ سامنے سے مجھے نظر آ گیا، زرہ پہنی ہوئی پوری جسم کے اوپر زرہ ہے، صرف آنکھیں اس کی نظر آتی ہیں.
تو میں نے دو بچوں کو بتایا کہ یہ سب نے جو آگے ابو جہل وہ دونوں جا کے لڑ پڑے زمین کے اوپر اس کو جا کے ابو جہل کو گرا۔ اب یہ جذبہ اور یہ جنون یہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اور دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے بچے جو کم سب بچے ہیں ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ جنون تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ایمان تھا کہ ہم چاہتے اس سے جا کے لڑیں گے تو اس کو ماریں گے۔ اب وہ باہر سے جب وہ نکلے وہ جو ایک کر کے نکلے ہوئے تھے ہم نے جا کے ابو جہل کو مارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو لیے ابو جہل کو پیش کر دیا۔ ابو جہل کی موت دو کم سے بچوں کے ہاتھوں سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور ان کی عقیدت سے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ جب تم جنگ کے اندر چلے جاؤ تو پھر تم نے پیٹ پھیر کر تم بھاگنا نہیں، اور پھر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ اگر آپ جنگ کے اندر سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے تو تم سے بڑا پھر کوئی ظالم بھی نہیں ہے، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، پھر تمہارے لیے سخت پڑی ہے۔ لیکن جب تم جنگ کے اندر پہنچ گئے، جنگ کے اندر جا کے تم جب شامل ہو گئے پھر تمہیں پیٹ نہیں دکھانی۔ ایک صورت میں تم پیٹ دکھا سکتے ہو اگر تم اپنی جنگی چال تبدیل کر کے آ جاؤ، تب تم جا کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لیکن تم نے کافروں کے مقابلے سے بھاگنا نہیں۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے جب تم جہاد کے اندر چلے جاؤ، جنگ کے اندر چلے جاؤ تو تم نے جا کر پھر اس سے بھاگنا نہیں۔ تو پھر جب 313 اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیا کزار کے اوپر، پھر صحابہ کرام کے اندر ایک چیز کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی 3 جماعتیں تھیں، ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی، دوسری جو مال غنیمت اکٹھا کر رہی تھی، تیسری جو کافروں کو بلا رہی تھی، ان کو قید کر رہی تھی۔ جب 3 جماعتیں بن گئی تو 3 جماعتوں میں سے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت ہے ایک جماعت کہنے لگی یہ ہمارا ہے، اور دوسری کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور تیسری کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ ہمارے غنیمت ہمارا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مأمور ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہیں تو سب کچھ ہے، اگر اللہ کے نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مال غنیمت ہم نے اکٹھا کیا، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ اور تیسری جماعت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو بات ان کی بھی ٹھیک تھی، وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے تب تو جا کے مال غنیمت آیا۔ تو اب جب ان 3 گروہ کے اوپر ایک ہی جماعت کے اندر سے 3 گروہ بن گئے اور ان کا آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو قرآن نازل ہو جاتا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو ایک دوسرے کی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ لیکن وہ جو جن کے آپس کے اوپر تھوڑی دیر پہلے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی قرآن نازل ہوا تھا سارے متحد ہو کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سمجھ ملتا ہے اگر ہمارا معاشرے کے اندر کسی طرح کا ہمارے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے کہ دین ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے اس کے اندر۔ تو میں آخری حدیث پیش کر کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اوپر رمضان آ گیا، کیونکہ ابھی رمضان کا اس وقت روزہ چل رہا ہے، جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آ گیا، یہ جبریل امین کی دعا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر امین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ جس انسان کے اوپر، جس مسلمان کے اوپر رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمین۔ اس کے اوپر دعا کرنے والے جبریل امین فرشتوں کا سردار، تو امین کہنے والا نبیوں کا سردار۔ یہ دعا آج مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کی زندگی میں سے 16 دن رمضان کے گزر چکے ہیں، 16 دن گزر رہا ہے، تو ابھی تک اگر میں اور آپ اللہ کی طرف نہیں گئے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے
हम जो रोजा रखते हैं, रोजा सिर्फ नफ्स के खाने पीने छोड़ देने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि मेरे और आपके पूरे इंसान का भी रोजा हो, और हमारे माल का और जान का और सब चीज का हमारा रोजा हो, तब जाके हमारी मग़फ़िरत हो सकती है, तब जाके हम उस हदीस के बराबर आ सकते हैं। वो मसरात हमारा बन सकती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजा क़यामत के दिन जाके सिफारिश करेगा। अब रोजा जाके इसी सूरत के अंदर जाके सिफारिश करेगा, मैं जो माल कमाता हूँ, मैं जो खाता हूँ, मैं जो पहनता हूँ, ये सारा का सारा हक और हलाल का है कि नहीं? सिर्फ खाना और पीना छोड़ देने का नाम ये रोजा नहीं। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने को छोड़ दिया, बस दिन भर जो कुछ दिल में आए वो करे, जो कुछ दिमाग में आए वो करे, इसका नाम रोजा नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को थाम लेने का नाम रोजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उनको करना, और जिन कामों को छोड़ने का हुक्म दिया उनको छोड़ देना, इसका नाम रोजा है। तो आखिर में अभी चूंकि फितराना भी हमने देना है, तो इसी के हवाले से जो लोग फितराना देंगे, गंदम का आटा जो लोग देना चाहते हैं, कम से कम जिसके ऊपर फितराना आएगा एक फर्द के ऊपर, वो है 320 रुपये आटे के लिहाज से। लेकिन इसमें 4 किस्में हैं, 4 किस्म की तरफ से आप फितराना दे सकते हैं। ये कम से कम उस शख्स के लिए जो सबसे ज्यादा गरीब हो, जो देना चाहे, वो आटा 2 किलो देगा और इसकी कीमत बनती है 320 रुपये। और दूसरा जो 4 किलो, ये 480 रुपये बनते हैं इसके। ये दूसरे सबसे, यानी कि जो सबसे गरीब है उससे थोड़ा सा ऊपर वाला है, वो 420 दे। जो इसके बाद तीसरी जो किस्म है खजूर 4 किलो, ये बनती है 2800 रुपये। जो लोग साहिब माल हैं, जिनके पास ज्यादा माल है, अल्लाह ताला दिया हुआ है, उनको ज्यादा देना चाहिए। और चौथी किस्म बनती है किशमिश की 2 कैटेगरी है। पहला जो दर्जा है इसका 4 किलो, ये बनता है 6400 का, और दूसरी जो है ये बनता है 4800 का। लेकिन कम से कम जो देना चाहिए वो 320 रुपये, और सबसे ज़्यादा जो देना चाहिए वो 6400 बनती है। लेकिन ये फितराना आज ही से तैयार कर, जिन लोगों के ऊपर हमने देने हैं फितराना, आज ही से तैयार करें कि हम उन तक पहुँचा दें। हम ईद का इंतज़ार न करें कि हम ईद का इंतज़ार करते रहते कि हम जाके ईद से पहले एक दिन पहले देंगे। ज़ाहिर हम जिनको देंगे उनकी भी ज़रूरियात होती हैं, उनके भी घर के मसाइल होते हैं, ताकि उनकी जो खुशियाँ हैं वो उनकी पूरी खुशियाँ, वो अपने बच्चों के कपड़े भी ले सकें, अपने घर के दीगर मामलात जो है सारे पूरे कर सकें। तो आज ये जो फितराना है तो ये बनता है 320 रुपये कम से कम, और सबसे ज़्यादा जो बनता है वो 6400 बनता है। तो मुझे आपको अल्लाह ताला